الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، ہماری یہ حدیثیں جو ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، فطرت سے متعلق ہیں کہ انسان دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی سے متعلق یہ آخری حدیث، 5ویں حدیث ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث کا جو متن ہے، ٹیکسٹ ہے، پہلے ہم وہ پڑھ لیتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغیر اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فإن سمع اذانا امسك وإلا اغار۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم یا قبیلے پر حملہ کرنا چاہتے تو فجر کے وقت حملہ کرتے۔ فجر جب طلوع ہو جاتی، یعنی فجر صادق کا وقت ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غفلت کا وقت ہوتا تھا، تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرتے تھے۔ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، اور فجر کا جب وقت ہو جاتا تو سارے لوگ اذان دیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو اذان آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز کو غور سے سنتے۔ فَإِن سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی، اس قبیلے والے لوگ، گاؤں والے لوگ اذان دیتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہیں کرتے، معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امسک، یعنی حملہ کرنے سے رک جاتے۔ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک حملے کے وقت پہنچے تو ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہوئے سنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کے کلمات وہ دہرا رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الفطرہ، یہ جو اللہ اکبر کی آواز اس سے نکل رہی ہے، اللہ اکبر، یہ جو آواز آ رہی ہے یہ فطرت سے ہے، کسی کے سکھانے بولنے سے نہیں بول رہا ہے، اس کے اندر جو فطرت ہے وہ فطرت کی آواز ہے جو باہر نکل رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے کسی بھی انسان کو پیدائشی طور پر اگر چھوڑ دیا جائے، کسی کا اثر اس پر نہ ہو، ہندو، مجوسی یا کوئی بھی سکھ، عیسائی، بدھ مت، یا کوئی بھی اسے ٹچ نہ کرے، ڈسٹرب نہ کرے، تو وہ پیدائشی طور پر مسلمان ہوگا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں علی الفطرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اللہ اکبر کی جو آواز ہے یہ فطرت کی آواز ہے۔ ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس آدمی نے جس کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجت من النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جہنم سے نکل گئے، تم جہنم سے نکل گئے، اندھیرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں کہ تم اس کلمے سے جہنم سے نکل گئے۔ تو کہتے ہیں فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزَمٍ، تو جب صحابہ نے ٹٹولا کہ کہاں سے آواز آ رہی تھی تو دیکھا کہ وہ چرواہا تھا، شپرڈ تھا، بکریاں چرانے والا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل نہیں کیا۔ تو علماء نے اس بات کا، اس حدیث سے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اذان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اذان اگر ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ دل سے بول رہا کہ زبان سے بول رہا، اذان بول رہا، کلمہ بول رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کرنے سے رک گئے۔ تو اذان کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ وہ اسلام کا اعلان ہے، توحید کا اعلان ہے جو دیا جاتا ہے، اور اذان جب اللہ تعالی اذان کی کلمات جب کسی سے سن لیے جاتے ہیں تو مانا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ یہی اذان ہے جس کو روکنے کے لیے حد درجے کوشش ہو رہی ہے،
ایک زمانے سے لوگ اذانیں سنتے آتی ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن جب دیکھا کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ اس کا اثر ہو رہا ہے، تو حاسدوں کی نظریں اب اذان کی بندش پر ہونے لگی کہ اذان ہی بند کر دیا جائے اور جگہ سے اذان ہو۔ اس میں ہماری بھی کچھ زیادتیاں ہیں کہ صرف اذان کے کلمات تک کوئی اختلاف نہیں، اذان سے پہلے 2 بار درود، پھر اذان کے بعد 2 بار درود، اور میلاد کے زمانے میں مولود پوری مائک میں پڑھ دیں، تو اس طرح سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جتنی اذان کے کلمات ہیں اتنا پڑھنے میں کسی کو کوئی تکلیف انشاءاللہ نہیں ہوگی، اور اذان اسلام کا شعار ہے، اذان دخول اسلام کا اعلان ہے۔ اذان جب سنی جاتی ہے تو مانا جائے گا کہ وہ مسلمان ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے الفاظ غور سے سنتے تھے، تو اذان کو سننا اور اس کا جواب دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ تو بہرحال ایک ہی وقت میں 2-4 مسجدوں سے اذانیں ہو جاتی ہیں، تو قریب کی جو مسجد ہے وہاں کی اذان آدمی سنے گا، اس کا جواب دے گا، اور اذان کے بعد درود شریف پڑھے گا، اور اذان کے بعد کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اذان کے بعد آدمی جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاعر اسلام کا احترام کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔